لوگ ہیں ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں ہم نے لیا. یہ ایک کراس دی بورڈ آپریشن ہے جس میں تمام کالعدم تنظیمیں شامل ہیں. یہ جو ہمیں نام دیے گئے ہیں جو کہ ڈوزیئر کے اندر شامل ہیں, اس ڈوزیئر کے اندر مزید ایویڈنس اگر ہمیں کوئی چیز ملی جو کہ انڈیا نے ہمیں دیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ پاکستان کا ڈیسیژن ہے. پاکستان ہر 6 مہینے بعد, سال بعد کسی ایسی چیز میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہے گا جس سے ہم پہ دوبارہ الزامات لگے. یہ ہماری مستقبل اور ہماری اپنا انیشیٹو ہے. ہم کسی پریشر میں یہ نہیں کر رہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پاکستان بھر میں اس وقت کارروائی ہو رہی ہے بینڈ اور ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف. آج ایک پریس کانفرنس کی منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر شہریار آفریدی نے اور سیکرٹری داخلہ ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو انیشلی انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں ملک بھر میں, اس کے بعد انہوں نے 44 افراد کو پریونٹیو کسٹڈی میں اٹھا لیا ہے, اور ان افراد کے اندر جیش محمد کے سربراہ محمد مسعود اظہر کے بھائی اور 2 بیٹے بھی شامل ہیں. یہ آپریشن بقول ان کے ملک بھر میں ہوگا اور کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. ایک روز پہلے پاکستان نے سلامتی کونسل آرڈر 2019 بھی جاری کیا تھا, جس کے تحت جو UN سیکیورٹی کونسل کے نیچے آرگنائزیشنز اور افراد بین ہوئے ہیں, اب ان کے بھی ایسٹس اور اکاؤنٹ پاکستان کے اندر فریز کر دیے جائیں گے. سیکرٹری داخلہ نے یہ بھی کہا کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور جبات الدعوہ کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر بین کر دیا جائے گا. یہ جو اقدام ہیں جو پاکستان نے کچھ پچھلے 1-2 دنوں میں اناؤنس کیے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں کیے. پہلے بھی ہم بہت دفعہ اس طرح کے اقدامات کرتے رہے ہیں. کبھی ہم لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں, کبھی ہم آرگنائزیشنز کو بین کرتے ہیں, مگر پھر کچھ سال کے بعد ہمیں یہ پورے سارے جو ایفرٹس ہیں دوبارہ کرنے پڑتے ہیں. آخر بار بار ہمیں یہ ایفرٹس کیوں کرنے پڑتے ہیں, اور ایک ہی دفعہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر. ان سب ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رحمان ملک, جو سابق وزیر داخلہ ہیں اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم ٹو دا شو رحمان صاحب. تھینک یو میڈم عارفہ. جی رحمان صاحب, تو یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہمیں بار بار یہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. ہم آرگنائزیشنز کو ایک دفعہ بین کرتے ہیں, پھر کچھ سالوں کے بعد ہم دوبارہ کرتے ہیں, ہم کچھ افراد کو اٹھاتے ہیں, وہ پھر چھٹ جاتے ہیں, اس کے بعد ہمیں ان کو دوبارہ اٹھانا پڑتا ہے. ہم ایفیکٹولی ایک ہی دفعہ یہ کارروائی کیوں نہیں کر پاتے؟ عارفہ, سب سے بڑی پہلے میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کے ایکشن کو جو آج انٹیریئر منسٹری نے لیا ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یہاں آپ نے بڑا ہی پرٹیننٹ کویشچن اٹھایا ہے کہ آخر بار بار کیوں ایکشن ہوتے ہیں. ایکشن کے بعد لوگ اریسٹ بھی ہوتے ہیں, بین بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہی سسٹم, وہی سچویشن, وہی لوگ دوبارہ ری ایمرج ہو جاتے ہیں. اس کے لیے میں عرض کروں کہ وائل آئی واز انٹیریئر منسٹر, اس وقت تقریباً 67 آرگنائزیشنز کو میں نے بین کیا تھا, جس میں TTP بھی تھی, لشکر جنگ بھی تھا, اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز تھیں. اور بیسیکلی اس کا تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا چاہیے کہ یہ ساری آرگنائزیشن جو اس وقت بنی ہیں, ان کی جو مدر آرگنائزیشن القاعدہ تھی اور طالبان تھی, جہادی تھے بیسیکلی. اور اگر آپ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایک فجر نامی بندہ تھا ایجپٹ میں, جس نے یہ الجہاد کے نام سے یہ آرگنائزیشن جہادی تنظیموں کی بنیاد ڈالی. اور USSR کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو سارے جہادی اکٹھے کر کے آل ڈسگرنٹل ایلیمنٹس ور براٹ ٹو پاکستان. اور اس کے بعد پھر وہ جو ہوا وہاں پہ ایک ہسٹری ہے, میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو پھر یہ ایک جہاد سے ایک بزنس بن گیا. جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو ایک نیشنل ایکشن پلان ہوا, جس میں ساری پولیٹیکل پارٹی کی جو APC تھی اس میں فیصلہ ہوا کہ سب مل کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں. 21 پوائنٹ کا ایک الیکشن پلان بنایا گیا, جس کو آف کورس دین انٹیریئر منسٹر اپنے چودھری نثار صاحب تھے. آئی واز آلسو دی ممبر آف دا ٹیم. ہمارے تقریباً سارے ریٹائرڈ اور لوکل IG اس میں تھے, ہر پارٹی سے ایک سینئر بندہ تھا. تو جو 21 پوائنٹس کے لیے ایک ٹائم لمٹ رکھی گئی تھی کہ ایکشن ہیز ٹو بی
started, like मदरसा रिफॉर्म से, और जो इस वक्त वो सकम जो कानून में रह गए उनको सीधा करना था, उसमें पाकिस्तान पीनल्स कोड की कुछ शिकें थी और कुछ जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है। आप कहते हैं क्यों छूट जाते हैं, क्यों ये आगे नहीं चलते? दो वजह उसकी। मेन वजह जो सबसे बड़ी है वो ये कि कानून जो है उसमें शेड्यूल में रखते हैं, और शेड्यूल जो है अगर शेड्यूल पर रखने का तरीका कि जी एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी महल्ले में रहती है, तो उसको ये कहा जाता है भी तुमने अगर बाहर कहीं जाना है तो पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट करके जाओगे। तो आप देखिए अगर ऐसी चीज़ें हैं, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं चीज़ आपको अर्ज कर रहा हूँ। अब वो कानून इस तरह नहीं चलता कि वो एक शेड्यूल में डाल दो जब तक कानून डिटरेंस ना पैदा करे, और ये पाकिस्तान में हमारी फेलियर की वजह भी सर यही है कि हम उनको प्रिस्क्राइब तो कर देते हैं, शेड्यूल में डाल देते हैं, लेकिन कानून का जो सही इस्तेमाल है, यानी कि पनिशमेंट जो है, कन्विक्शन होनी चाहिए, पनिशमेंट है ही नहीं है उसमें। फ्रैंकली बताता हूँ उसमें सिर्फ रहमान साहब किस चीज की पनिशमेंट नहीं है? सॉरी रहमान साहब, पनिशमेंट किस चीज की नहीं है? हाँ जी देखें, अगर कोई बंदा वायलेट करता है, कोई हेट स्पीच करता है, या होता है उसकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट है सजा की वो इतनी नहीं है कि वो डिटरेंस पैदा कर सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई प्रोस्क्राइब होता है तो वो दूसरे नाम से शुरू कर लेता है। अब ये मेरे पास लिस्ट है, तकरीबन 68 ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले बैन हुई हैं पाकिस्तान से भी, यूएन ने भी यूएन सिक्योरिटी में अंडर देयर चार्टर 1267 के तहत किया था। बहुत से लोग वॉच लिस्ट भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान का होना जरूरी है। अभी भी प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है, दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग डिटरेंट, बिकॉज व्हेन दे विल गो टू द कोर्ट। बिल्कुल सही, मैं यही आ रही थी। रिलीज देम फ्रैंकली स्पीकिंग। जी रहमान साहब, ये दो चीजें आपने दो चीजें बहुत अहम पॉइंट आउट की। एक ये कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन को जब हम बैन करते हैं तो उसके बाद अगर वो किसी दूसरे नाम से री इमर्ज जाए तो हमारे पास कोई कानून नहीं है उस री इमर्जेंस को रोकने के लिए। तो एक तो हमें ये बताएं कि ऐसा क्या कानून हम बना सकते हैं ताकि ये री इमर्जेंस ना हो सके, और दूसरा यही जो आपने बात की कि ये जो हम लोग उठाते हैं, जैसे आज हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने 44 अफराद को उठाया है, ऐसे ही इक़दामात मुंबई के बाद भी हुए और भी वाक़यात के बाद हुए, तो फिर वही बात कि वो जब कोर्ट जाते हैं तो वो कोर्ट से छुट जाते हैं। दैट मीन्स कि हम अपनी कानूनी कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं कर रहे हैं उनको उठाने से पहले, हम नी जग उठा रहे हैं। कानून देखें अरफा, जो लॉ एनफोर्सर्स हैं उन्होंने वही कानून चलाना है जो आपने कानून बना के दिया। जी बिल्कुल। आप कानून में अरेस्ट करके केस रजिस्टर करके उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनाया। अगर किस चीज को कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनाया रहमान साहब? हम क्या बैंड ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रिस्क्राइब करने के बाद, जो प्रिस्क्राइब करने के बाद शेड्यूल में डाले जाती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज होती है। आज भी जो अरेस्ट हुए हैं, दिस इज आल्सो कॉस्मेटिक। ये कोर्ट जाएंगे और ये छूट जाएंगे। एक्शन लिया ये दिस इज, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हमने एक्शन लिया। हमें 10,000 फाइन हुआ फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट कि आपने इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्यों रखा। तो जब कहा कि शेड्यूल में ये था तो कानून बनाए। तो मेरा ख्याल अभी भी हाई टाइम है कि हमें पार्लियामेंटेरियन को सोचना चाहिए कि हम ऐसा कानून दें लॉ एनफोर्सर्स को ताकि आइंदा किसी भी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को जब बैन किया जाता है तो उनको जुर्रत ना हो उसको वायलेट करने की। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ करूँगा, हम अपने तौर पर तो ले रहे हैं सब, और यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की चंदा भी इकट्ठा करे तो हम उसको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है कि दुनिया उसको दूसरे अंदाज से लेती है, क्योंकि इंडिया में आरएसएस इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने या हमने अभी तक मूव किया है कि इनको भी अंडर आर्टिकल 1267 ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एग्जामिन किया जाए और प्रॉपर उसके खिलाफ जो प्रूफ हमें देने चाहिए? किसको नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आरएसएस का मेंबर है। आरएसएस नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया में पहली दफा है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नोन टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। बट इफ यू सी एक्चुअली केयरफुली, it is highly objectionable, but this cannot be actually observed or noticed by the world because India is darling of the world.
हमारे जो मसाइल हैं, अगर हम वापस उन पे आए तो आप अब सेनेटर हैं, काफ़ी अरसे से आप इंटीरियर कमेटी को भी देख रहे हैं, तो क्या एज द ऑपोजिशन आप कोई लॉ नहीं सजेस्ट कर सकते या ड्राफ्ट बिल सबमिट कर सकते? मैंने इसमें इस वक्त भी सेनेट में पड़ी हुई है, जो कि बहसीयत अपोजिशन पिछले टेन्योर में मैंने पाकिस्तान पेनल कोड में चेंजेस और मदरसा रिफॉर्म्स और मदरसा रिफॉर्म का वो एक्ट दिया जिसमें हमारे जितनी इस वक्त फैक्शन है रिलीजन के, उस सब के दस्तखत उसमें मौजूद हैं। और व्हाट वी वांटेड टू डू इट टू ब्रिंग द मदरसास इन द मेन स्ट्रीम। वो तो एक दूसरा स्टेप है रहमान साहब, मदरसा का जो मेन स्ट्रीमिंग है वो बहुत अहम है नेशनल एक्शन प्लान पे, बट इस वक्त जो हमारे सामने क्राइसिस है वो तो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का है, फैटफ के हवाले से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के हवाले से। पहले तो हमें इनके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक चीज़ है, नहीं देखिए, हर चीज़ में हमें दुनिया का इतना भी दबाव नहीं लेना चाहिए। आपने फैटफ की बात की तो फैटफ के प्रेसिडेंट को मैंने लेटर लिखा, आरिफा, आई सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज हेडिंग ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड RSS और ही इज एक्चुअली प्रोटेक्टर ऑफ फुगिटिव्स. He is the one who's doing the terrorist financing in Pakistan, and of course he is also protecting the money launderers. I gave the 3 documentary proofs and volunteered myself to appear before the FATF, the whole team. But you know what response has come last week to me? Well, we have no authority to investigate anybody. No, it's very important, Arfa, to tell the world should know it, what kind of discrimination is going on against Pakistan. तो मैंने कहा मुझे बताएं, आप कहते हैं आपके पास अथॉरिटी नहीं इन्वेस्टिगेट करने की, आपने इन्वेस्टिगेट करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और हमें $80 बिलियन का अभी तक लॉस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रे लिस्ट, क्योंकि हमारे बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस नहीं कर सकती, बैंकिंग बंद हो गई। तो मुझे तो रहमान साहब वही मसला है ना कि हमें, तो क्या हम हुकूमत बन गई? नहीं वही तो मसला है ना कि क्योंकि एक हमारे ऊपर दुनिया का प्रेशर है, और वो प्रेशर इसलिए है क्योंकि उनके ख्याल में वो काफ़ी अरसे से हमारे से ये डिमांड्स करते रहे हैं और हमने पूरी नहीं की। अब अगर हम कर ही रहे हैं तो एक दफ़े उसको इतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर लें ताकि फिर ये प्रेशर ना हम पे पड़े। आरिफा, मैं इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरा बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्सट्रीमिस्ट हो या आपके जिहादी, उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन होना चाहिए। मैंने खुद तालिबान का नाम जालिमान रखा, मैंने खुद बड़े स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए और आपके सामने है, मैं उसकी डिटेल नहीं देना चाहता, यहाँ पे टाइम नहीं है। बट एक चीज़ मैं अर्ज कर दूँ कि जहाँ हम सब कुछ कर रहे हैं हमें अपना रिएक्शन भी देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा नैरेटिव 7,000 लोग शहीद करके भी हम अपना नैरेटिव दुनिया को नहीं दे सके। अपने घर को भी देखें कि हमें कौन सी कमी है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है, क्या हमारा एक्सटर्नल मीडिया विंग इतना कमज़ोर है कि वो दुनिया को नहीं बता सका। अब मुझे बताएं कि इस वक्त जो ब्रुटैलिटीज़ इंडिया कर रहा है, 7.5 लाख फौज वहाँ मौजूद है, इंडिया ने हम पे खुद अटैक किया और आज बजाय इसके कि दुनिया में वो डिफेंसिव पे, वो हमें डिफेंसिव पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ पॉलिसियों में चेंज आनी चाहिए, बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट एक्शन होना चाहिए। और कौन सी पॉलिसीज हैं रहमान साहब जिनके अंदर तब्दीली की जरूरत है? बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की तो हमने बात कर ली। जो एक्सटर्नल विंग है, जो हमारी एम्बेसीज हैं, जिनको काम करना चाहिए एज पाकिस्तानी एम्बेसडर, और दुनिया को बताना चाहिए कि देखें ये हमने किया है। और आज इतना कुछ करने के बाद, वारंट टेरर में इतना लॉस देने के बाद, लेने के बाद, आज भी हमें एक टेररिस्ट की लिस्ट में डाला जा रहा है। आज भी 126 हमारे पे एप्लीकेबल हो रहा है, और वो इंडिया जिसने RSS के थ्रू पूरे इंडिया में तबाह बर्बादी की हुई है, वहाँ पे मुस्लिम फसादात हुए हैं। बट रहमान साहब ये तो हमारी इंटरनल पॉलिसी नहीं है ना, ये तो पॉलिसी जो हमने तब्दील करनी है। जो नेशनल एक्शन प्लान पे बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा भी बहुत से पॉइंट्स थे, हमने तो उनके ऊपर बहुत कम के ऊपर प्रोग्रेस किया है। जरा उनके ऊपर भी कुछ अगर हमें तफसील बताएं। हाँ देखें, मैंने उस वक्त बड़ी डिटेल से बात की थी और अपनी स्पीचेस में भी आप पार्लियामेंट में ये कहा कि देखें नेशनल एक्शन प्लान के जितने भी पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे रिलेटेड टू लॉ, जिसको पार्लियामेंट ने करना, लेट्स डू इट। लेकिन उसमें मेरा ख्याल उस वक्त की हुकूमत को मसला था कि कुछ उनके इत्तेहादी नहीं जाते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात कर रहे हैं आप? जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमने जो लॉ लेके आए थे, अभी भी कानून उस वक्त जब एज ए इंटीरियर मिनिस्टर मैं इस पे लेके आया था, तो उस वक्त नून ने हमारी अपोजिशन की थी, नो ब्लेम गेम। कौन सा लॉ? सॉरी रहमान साहब, अगर आप तफसील भी बता दें।
یہ کون سا لا ہے جس پہ پی ایم ایل این نے آپ کو اپوز کیا تھا؟ یہی چیزیں جو آپ ذکر کر رہے ہو یہی میں لے کے آیا تھا کہ اس کو چینج کیا جائے، لیکن اس وقت انہوں نے اس کو اپوز کیا. ابھی بھی جب ان کی باری آئی تھی ان کی بھی مجبوری تھی اپنے کچھ احتیاطیوں کی وجہ سے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ gone is gone. Let's come forward with something which is required today, which is in need of the time. وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لاز جس میں ہمیں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، انیکٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ہم کریں. اب دیکھیں پھر اگر ہم نہیں کریں گے دنیا کا تو خیر جو ہمارے پاس ایک کانفیڈنس شیٹر ہو رہا وہ تو ٹھیک ہے، ہماری اپنی عوام پارلیمنٹ پہ اپنا کانفیڈنس کھو دے گی اگر ہم لوگوں نے ابھی وقت پہ نہیں کیا. ہمیں ٹو پراؤن پالیسی چاہیے، ایک اپنے لا کو بہتر کر کے سٹرن ایکشن لے کے. اور دیکھیں آپ نے دیکھا آرمی کی جو عدالتیں بنی ان میں لوگوں کو پھانسی ہوئی. اینڈ آئی مسٹ سے کہ جو پورشن ہم نے فوج کو دیا انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. سوری ٹو سے آئی ایم بینگ اے پولیٹیشین اور ایک جمہوریت پسند ایک ورکر ہوں کہ ہم نے اپنا سیولین پارٹ نہیں کیا. اور اگر آپ دیکھیں جو اس وقت ڈیٹرنس آئی ہے اور جس انداز سے ٹیررزم جو ہے کافی نیچے گئی ہے پاکستان میں، وہ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دی آرمی اینڈ پریزنٹ آرمی چیف جنرل باجوہ ہو ہیز ریئلی ٹیکن گڈ اسٹیپس ٹو ڈو اٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک فوج اپنا ایک ڈسپلن تھرو چلتی ہے تو وائی کانٹ وی میک لاز. یہ ہمیں کوئی باہر سے تو نہیں کسی نے آ کے بنانے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آج پارلیمنٹ کٹھی ہے، یک آواز ہے اور ایک آواز کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں اسی کا فائدہ لیتے ہوئے قانون میں چینجز لانی چاہیے. اور جس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ڈیٹرنس کریٹ کر سکتی ہے، جو کوگنیٹو آفینس بنا سکتی ہے، اور وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو 2 مہینے جا کے گورنمنٹ کے مہمان بن کے پھر تو ہمیں نکل ہی آنا ہے، وہ ایک آئیڈیا ان ٹیررسٹ کے یا ان جہادیز کے یا ان کلپریٹس کے یا وہ لوگ جو کلرز ہیں، جو ظالمان ہیں، ان کے خلاف ایک بڑا سخت قسم کا ایکشن انیشیٹ ہو کے اور فائنل سٹیج تک جانا چاہیے. دیٹ از ان ٹرمز آف کنوکشن. جی بہت بہت شکریہ رحمان صاحب، آپ نے دل سے ہم سے بات کی. ناظرین ناؤ ول ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب کے وزیر اطلاعات کی جن کو اپنا ایک بیان کافی مہنگا پڑ گیا. اسٹے ود اس. کے جذباتی بیانات دیں گے تو ہندوستان میں موجود جو مسلمان برادری ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. چیف منسٹر صاحب نے وزیر اطلاعات جناب فیاض الحسن چوہان صاحب سے ملاقات کی، جس ملاقات میں انہوں نے اپنا یہ ڈسپلیجر فیاض الحسن چوہان صاحب کو پہنچایا اور انہیں بتایا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو عمران خان صاحب کی قیادت میں ہے وہ کسی صورت ایسی کسی رویے کی یا سٹیٹمنٹ کی اجازت نہیں دے سکتی. اس ملاقات کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنے اس پورٹ فولیو سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پنجاب کی، جہاں وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. یہ استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے ہندوؤں کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا تھا. آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے منسٹرز ہوں یا اور پولیٹیکل لیڈرز ہوں، وہ کانسٹنٹلی اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں جن کے بعد تنقید ہوتی ہے، کوئی کنٹروورسی بنتی ہے. آخرکار وہ اتنا ریسٹرینٹ کیوں نہیں شو کر پاتے کہ اس طرح کے مسئلے ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے نہ بنے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے. جی احمد صاحب، تو بس آپ سے یہی سوال پوچھنا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، ہمارے سیاستدان کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن سے ان کے جو بیانات ہیں وہ نہ صرف متنازع ہوتے ہیں، تنقید ہوتی ہے اور پھر ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، ان کی حکومتوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہوتی ہے؟ میرے خیال میں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری تقریباً تمام پارٹیوں کے اندر ایسے ایگریسو اور اس طرح کی زبان استعمال کرنے والے لوگ چند مواقع کے لیے ایسٹ سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ ایک سرمایہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہوں گے تو اس سے ہماری پارٹی کو بعض اپنی مخالف پارٹیوں کے اوپر حملہ کرنے کا، ان کے خلاف بات کرنے کا بہت اچھا ایک ایسٹ مل جائے گا. تو ایسے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کو پارٹیوں کے اندر بھی عہدے دیے جاتے ہیں، حکومت میں آ جائیں.
تو حکومت کے اندر بھی عہدے دیے جاتے ہیں تو ان کو یعنی انکریج کیا جاتا ہے. تو پھر ایسے لوگ جب بدزبانی کریں گے تو وہ ظاہر ہے کوئی ایسے سلیکٹو بدزبانی نہیں کریں گے, چونکہ ان کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر ہر چیز کے بارے میں کرتے ہیں. تو جب کبھی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جیسی کہ اس دفعہ ہوئی تو پھر وہ پورے ملک کے لیے امبیرسمنٹ بن جاتی ہے. تو میرے خیال میں بنیادی بات یہی ہے کہ پارٹیوں کو اور پارٹی قیادتوں کو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے اور خوش نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی مخالف کسی شخصیت کو یا پارٹی کو مزہ چکھا دیا ہے کوئی ایسی بات کر کے جو کہ بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے, کیونکہ کل کو وہ یہ زبان کسی ایسے شخص کے بارے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو نیشنل امبیرسمنٹ ہو جائے, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تو وہ اپنی پارٹی کے ہی لیڈروں کے اوپر پورس کے ہاتھیوں کی طرح چڑھ دوڑتے ہیں, پارٹیوں کی قیادت کے لیے بعد میں امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل. احمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شہباز بھی موجود ہیں جو ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, تو ان سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر شہباز. جی تھینک یو سو ویری مچ. جی السلام علیکم سر. تو بتائیں آپ ہمیں کہ آج کیا ہوا کہ وہ متنازع بیان جو تھا فیاض الحسن چوہان صاحب کا, اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے گا؟ جی دیکھیے اس میں عارفہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف 22 سال پہلے جو بنائی گئی تو عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا وہ انصاف کا تھا, انصاف جسٹس, جس میں آپ سب کو ایکول ٹریٹ کرتے ہیں. جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو وعدہ کیا تھا, جو ہمارے جھنڈے میں ہرا اور سفید رنگ ہے, جس میں مائنورٹیز اتنے ہی برابر کے پاکستانی ہیں جتنے مسلمان ہیں, اور جسٹس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ تمام کو ایکول ٹریٹ کریں, کوئی نیپوٹزم نہ ہو, کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو. اور جو ہمارے منسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی. وہ تکلیف مسلمانوں کو بھی ہوئی, وہ تکلیف مائنورٹیز کو بھی ہوئی. تو یہ پارٹی جو جسٹس کے نام پہ بنی ہے, جو عمران خان صاحب کا 22 سال سے نعرہ ہے کہ سب کو برابر پہ آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, یا ایسا ایک اصول لے کے آنا ہے, ایسا ضابطہ, ایسا ماحول لے کے آنا ہے اس ملک میں کہ سب کو برابری کے حقوق ہوں, تو اس میں وہ مناسب سٹیٹمنٹ نہیں تھی. اس لیے پارٹی نے اس سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کیا, اور آپ کے سامنے باقی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. جی شہباز صاحب, اگر سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ چوہان صاحب کا کوئی بیان جو تھا وہ اس کے اوپر ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی. اس سے پہلے بھی ان کے کچھ بیانات تھے, ایکٹرز کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی, ایک آدھ دفعہ میڈیا کے ساتھ ان کی کوئی کھٹ پٹ ہوئی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو واقعات ماضی میں تھے جن کے اوپر فیاض الحسن چوہان صاحب نے معافی مانگ لی وہ کافی تھا, وہ واقعہ وہاں ختم ہو گیا, مگر یہ جو تھا یہ جو بیان پرٹیکولر تھا جس کا آپ ذکر کریں کہ اٹ کراسڈ اے ریڈ لائن فار دا پاکستان تحریک انصاف, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اب اتنے زیادہ واقعات ہو گئے تھے تو شاید وہ پچھلے واقعات کا بھی کوئی اثر تھا اور آپ لوگوں نے سوچا کہ اب کافی ہو گیا ہے؟ عارفہ اکیڈیمکلی آپ کا سوال بہت اچھا ہے, لیکن ان ریئل لائف آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں فیوچر کے ڈیسیجنز کے اوپر. اور ہماری سوسائٹی میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ایسے مورل سٹینڈرڈ سیٹ کر رہی ہے, وہ پہلے 2 وفاقی وزراء کے ریزگنیشنز ہوں, یا پنجاب میں علیم خان صاحب کا ہو, یا اب چوہان صاحب کا ہو, تو یہ آپ کو اس کی نظیر پہلے نظر نہیں آتی پاکستان کی پولیٹکس میں. تو اس لیے تھوڑا سا کئی دفعہ لوگوں کو سمجھنے میں بھی اس میں پرابلم آتی ہوگی, یا کئی دفعہ لوگوں کو اس میں یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں. تو اس لیے کئی دفعہ بدگمانیاں بھی جنریٹ ہوتی ہیں, ان پہ صحیح طرح سے ان کو سمجھا نہیں جا پاتا. تو میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی ایسی غلطی میرے سے سرزد ہوتی ہے یا کسی سے بھی ہوتی ہے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ضرور کونسل بھی کرتی ہے, ضرور ہیلپ آؤٹ بھی کرتی ہے, ضرور ڈائریکشن بھی دیتی ہے, ضرور آپ کو سنتی بھی ہے, اور آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ چیزیں کس طریقے سے آپ کو آگے لے کے چلنی چاہیے. جی تو میرا خیال ہے جب بھی کوئی بھی شخص کوئی مسٹیک کرتا ہے, اگر آپ ابھی اپنے پروگرام
میں مسٹیک کریں گی, کوئی چھوٹی مسٹیک کریں گی تو وہ نوٹ تو ہوگی, پھر آپ بڑی کریں گی پھر وہ نوٹ ہوگی, تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. شاید چوہان صاحب کی یہ انٹینٹ بھی نہیں ہوگی, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ان کی انٹینٹ یہ نہیں ہوگی. میں ان کے بہاف پہ کوئی بیان نہیں دے سکتا, ظاہری بات ہے, لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ انٹینٹ نہیں ہوگی. لیکن بہرحال جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی, جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اس پہ فیصلہ جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب ذاتی طور پر اپنی عوام سے پہلے بھی وہ معذرت کر چکے ہیں. اور میں دوبارہ ان کا جو سٹانس ہے اسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم بالکل تمام رنگ, نسل, ریلیجن کے لوگوں کو جو پاکستانی شہری ہیں یا ایون یہاں ہمارے فارنر ہیں, ہم ان کو کبھی ڈسکریمنیٹ کرنے پہ بلیو نہیں کرتے. جی جی احمد صاحب, if I can bring you into the conversation also, جو ڈاکٹر شہباز گل نے ابھی یہ بات کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے وزراء سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ان کا ہائی مورل گراؤنڈ نہیں رہا جیسے علیم خان صاحب کا, تو وہ استعفیٰ مانگتے ہیں, اینڈ ہی میکس شور کہ وہ دیتے ہیں. تو کیا آپ بھی اگری کریں گے کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف از سیٹنگ اے نیو سٹینڈرڈ؟ جی میرے خیال میں یہ بالکل منصفانہ بات ہوگی کہ اگر اس بات کی تعریف کی جائے کہ یہ واقعی جب ایسی غلطی جیسا کہ اب ہوئی ہے, انہوں نے اس کا ریزگنیشن مانگا ہے. سنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ تو شاید انہیں معاف کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے ریڈ لائن عبور کی ہے, تو اس لیے ان کا استعفیٰ طلب کیا گیا. تو یہ اچھی بات ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی جو باتیں کر چکے ہیں, غالباً ان کو اپنی بار اس سے ذرا ہائی سیٹ کرنی چاہیے جتنی اس وقت کی ہوئی ہے. اگر پہلے ان کا احتساب ہو جاتا پراپر تو شاید یہ نوبت نہ آتی کہ ہم ایسے نازک موقع پہ, جب دنیا بھر میں پاکستان پہ سپاٹ لائٹ ہے, ہم اتنی امبیرسنگ چیز سامنے آ گئی ہے, تو یہ ذرا احتساب کا جو ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے وہ بہت اچھی بات ہے, اس کی تعریف ہونی چاہیے. لیکن اس کا سٹینڈرڈ تھوڑا سا ہائی کر دیں تاکہ یہ بعد میں کوئی 3-4 دفعہ امبیرسمنٹس کے بعد یہ نوبت نہ آئے, بلکہ پہلے ہی اس کا احتساب ہو جائے تو اچھا ہے. کیونکہ یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں, یہ وزراء ہیں, یہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز میں سے بھی چوزن لوگ ہیں, تو ان کی بات کو لوگ دیکھتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعریف بھی کی جانی چاہیے, اور جب آپ کو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ مزید اچھے کام کی توقع کرتے ہیں. جی احمد صاحب, تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ پارلیمنٹری کانڈکٹ کی بات کریں, آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹریننگز بھی کرتی ہے اس حوالے سے, ہم ایز اے سوسائٹی اور جو ہماری حکومتیں ہیں وہ کیا ایفرٹس کر سکتی ہیں پارلیمنٹیرینز کو ٹرین کرنے کے لیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیے, اس میں ٹریننگ کی غالباً ضرورت نسبتاً کم ہے, کیونکہ ٹریننگ تو وہاں ہوتی ہے جہاں کسی کو کوئی نارمز کا پتہ نہ ہو, یا یہ پتہ نہ ہو کہ کیا تمیز ہے اور کیا بدتمیزی ہے, کیا پارلیمانی ہے اور کیا غیر پارلیمانی ہے. یہاں یہ معلوم ہونے کے باوجود دانستہ طور پہ یہ ہوتا ہے, اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے, اس کو پسند کیا جاتا ہے. بعض پارٹیوں کے نزدیک وہ مخالف پارٹی کے اوپر اس طرح کا حملہ کرنا بالکل جائز ہے, اور وہ اس کو انکریج بھی کیا جاتا ہے. میں پارٹیوں کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس میں بہت سی پارٹیاں شامل ہیں, کوئی ایک آدھ پارٹی نہیں ہے, کیونکہ جب وہ مخالف پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پسند کیا جاتا ہے. تو اگر پارٹی کی لیڈرشپ اس کے اوپر جس طرح سے آپ سختی سے عمران خان صاحب نے نوٹس لیا ہے اور ریزگنیشن طلب کیا ہے, اگر وہ اس طرح کی بد زبانی کا نوٹس اس صورت میں بھی لیں جب وہ دوسری پارٹی کے اوپر حملہ کرے, اور تمام پارٹیاں ایسے کریں, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کسی پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر ایسا ہوگا. لیکن چونکہ یہ نوٹس نہیں لیا جاتا, اس کو انکریج کیا جاتا ہے, تو لوگ پھر اس وجہ سے یہ کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر پارلیمانی بات ہے, غلط بات ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ٹریننگ ڈاکٹر شہباز گل یہاں آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ نے ریپلیسمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے پنجاب حکومت نے, جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کے سلاٹ کا؟ جی بالکل کر لیا جی. کل یا پرسوں سمسام بخاری صاحب نئے انفارمیشن منسٹر کے طور پر حلف لیں گے.
اور جیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا جائے گا. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کی یہ جو اگلی چوائس ہے، یا آپ نے یو ہیو کیپٹ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ دہرائی نہ جائیں؟ جیسے کہ ابھی احمد بلال صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ کئی دفعے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں انکریج کیا جاتا ہے کہ ایک سخت رویے کو اور اگریسو بیہیویئر کو. تو سمسام بخاری صاحب کی تو ایسی بالکل ریپیوٹیشن نہیں ہے. عارفہ دیکھیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں یا سروے کرنے والی کمپنیز ہوتی ہیں یا میڈیا ہوتا ہے یا پولیس ہوتی ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں آتے. یہ ادارے یہ ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، اور اسی سوسائٹی میں سے نکل کے لوگ ان پولیٹیکل پارٹیز کو فارم کرتے ہیں، ان آرگنائزیشنز کو فارم کرتے ہیں، میڈیا کی آرگنائزیشنز کو کرتے ہیں، پولیس میں لوگ جوائن کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمارے جو عمومی رویے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے رویوں کی پروجیکشن ہے. تو کام تو بہت سارا ہماری سوسائٹی میں ہونے والا ہے. ٹالرنس، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی رائے عامہ کو، ایک دوسرے کی جو رائے ہے اس کو برداشت کرنا، ایک ہیلدی ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ. جی بالکل. اور اس لیے جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ بار تھوڑا ہائی سیٹ کرنا چاہیے، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم یہ پارٹی بار سیٹ کر رہی ہے. آپ توجہ ان پارٹیز پہ بھی دیجئے کہ جہاں بار موجود ہی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پیمانہ موجود ہی نہیں ہے ایسا. تو اگر کوئی پارٹی بار سیٹ کر رہی ہے تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بار کو ذرا اور ہائی کر لیں، جو کہ ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کرتی جا رہی ہے. لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کی ایسی مہربان پارٹیاں جو ہیں، جو دوسری ہیں، جن کے ہاں بار موجود ہی نہیں ہیں، کسی ٹائم ذرا ادھر بھی توجہ دیجیے اور انہیں کہیے کہ کم از کم کوئی بار رکھ لیں، کہیں پہ رکھ لیں، بے شک لوور لیول پہ ہی رکھ لیں لیکن رکھ لیں. یہ پارٹی کم از کم واحد پارٹی ہے جو ایسی بار سیٹ کر رہی ہے اور ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے. اور ہمیں بڑا فخر ہے عمران خان کی قیادت میں کہ ہم ایسی چیزیں پاکستان میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو دوسری مہذب دنیا میں تو پہلے سے موجود تھیں، لیکن اس ملک میں نہ لوگوں نے وہ سنی تھی اور نہ پہلے دیکھی تھی. جی ڈاکٹر صاحب، کیا ہم یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں چیف منسٹر عثمان بزدار پہ پہلے بھی کافی ہی پریشر تھا، تو یہ جو دوسرا استعفیٰ آیا ہے ان کی پروونشل گورنمنٹ سے، تو کیا اس سے وہ جو پریشر ہے آپ کے چیف منسٹر پہ وہ بڑھ گیا ہے؟ کین وی سے دیٹ؟ میرے خیال میں اس سے ان کی جو مورل کریڈیبلٹی ہے اس میں وہ انکریز ہوئی ہے، اور میرے خیال سے وہ اسٹرینتھن فیل کریں گے اپنے آفس میں. میں ایز این انڈیپینڈنٹ انالسٹ اب آپ کو بتا رہا ہوں، میرے خیال میں آپ یا باہر سے لوگ یہ دیکھیں گے کہ وہ غلطیوں پہ ریزائن ان کے وزراء کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ عثمان بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن بہت افیکٹو ہے. اس کا مطلب یہ کہ عثمان بزدار صاحب کار واش پہ بلیو کرتے ہیں، آئی واش پہ بلیو نہیں کرتے. سو اس کا مطلب یہ کہ عثمان بزدار صاحب ریالٹی کے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آف کورس عثمان بزدار صاحب کا حصہ موجود ہے، اس میں ان کی لیڈرشپ موجود ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم نارتھ اور سینٹر پنجاب میں رہنے والے لوگ دھیمے بندے اور ذرا انٹروورٹ لیڈرز جو ہیں ان کو لیڈر ماننے سے کئی دفعہ انکاری ہوتے ہیں. ہمیں وہ بھاگ دوڑ، ہیٹ پہن کے، لمبے بوٹ پہن کے، ہٹو بچو، وہ اس طرح والے لوگوں کو ہم لیڈر مانتے ہیں. تو لیکن آپ کو یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ دھیما بول کے بھی، جب آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کسی کو پیار سے کچھ کہیں یا غصے سے کہیں، دونوں صورتوں میں وہ افیکٹو ہوتا ہے. اور یہ چیز ثابت کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کہ ایڈمنسٹریشن آپ بہت ہی تحمل، عزت، بردباری کے ساتھ بھی افیکٹو ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں اس کو. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل، اور بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ دونوں نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.